پیارے دوستو، انسان کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر بہت ہی خوفناک مخلوق راج کرتی، جسے ہم ڈائناسور کے نام سے جانتے ہیں۔ یقیناً آپ نے ڈائناسور کی کافی ساری فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، لیکن آپ نے ڈائناسور کو اپنی اصل زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ ڈائناسور انسان کے زمین پر آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، ڈائناسور نے زمین پر لاکھوں سال تک حکومت کی ہے اور یہ بہت ہی خوفناک اور طاقتور ترین جانور تھے، لیکن اچانک ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اتنے طاقتور جانور ایک دم سے ختم ہو گئے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈائناسور کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ڈائناسور کیسے ختم ہوئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کریٹاسیئس کے دوران زمین بہت مختلف نظر آتی تھی۔ یہ گرم اور اشنکٹبندی تھی، جس میں بہت سارے جنگلات اور کھلے میدان تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈائناسور زمین پر رہتے تھے اور بہت سی مختلف انواع میں تیار ہوتے تھے۔ وہ زمین پر ہر جگہ موجود تھے، لیکن جیسے جیسے ڈائناسور کی تعداد بڑھتی گئی، انہیں زیادہ سے زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت زمین بڑی تبدیلیوں سے گزر رہی تھی اور ڈائناسور کا زندہ رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک نظریہ بتاتا ہے کہ زمین سے ٹکرانے والا ایک بہت بڑا اسٹرائیڈ ان کی موت کا سبب بنا۔ پیارے دوستو، اسپیس میں ایک بہت بڑا اسٹرائیڈ زمین کی طرف اڑ رہا تھا۔ یہ کئی کلومیٹر چوڑا اور بہت ہی وزنی تھا۔ ڈائناسور اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ یہ اسٹرائیڈ ان کی موت کا سبب بنے گا۔ جب اسٹرائیڈ قریب آیا تو اس کی مضبوط گریوٹی نے خلا میں موجود دیگر اشیاء کو متاثر کیا اور پھر اس نے دوسرے چھوٹے اسٹرائیڈ کے راستے بدل دیے اور انہیں زمین سے ٹکرایا۔ پیارے دوستو، یہ چھوٹے اسٹرائیڈ جب زمین سے ٹکراتے تھے تو بہت ہی زیادہ تباہی مچاتے تھے۔ پہلے اثرات بڑے زلزلوں اور سونامیوں کا سبب بنے۔ دھول اور ملبے نے آسمان کو بھر دیا، سورج کی روشنی کو روک دیا اور ہر چیز کو تاریک بنا دیا۔ آب و ہوا میں یہ اچانک تبدیلی ڈائناسور کے لیے بہت ہی خوفناک تھی اور اس خطرناک دھماکے کی وجہ سے چھوٹے ڈائناسور اسی وقت مر گئے، کیونکہ چھوٹے ڈائناسور اتنے بڑے دھماکے کو برداشت نہیں کر سکے۔ سورج کی روشنی کے بغیر زمین بہت ہی تیزی سے سرد ہو گئی تھی۔ کبھی گرم اور خوبصورت جگہ منجمد اور ناپسندیدہ ماحول میں بدل گئی تھی اور زمین سے خوراک بالکل ختم ہو چکی تھی۔ بہت سے ڈائناسور اچانک ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق نہیں بن سکے۔ اسٹرائیڈ کے اثرات کا نتیجہ بہت ہی تباہ کن تھا۔ بہت سا ملبہ فضا میں چلا گیا اور برسوں تک وہیں پڑا رہا۔ پیارے دوستو، اس ملبے نے بادلوں کی ایک موٹی تہہ بنائی جس نے سورج کی روشنی کو زمین کی سطح تک پہنچنے سے روک دیا اور پھر پودے اور گھاس وغیرہ کھانے والے ڈائناسور ختم ہو گئے۔ اور چونکہ گوشت خور ڈائناسور کھانے کے لیے ان پر انحصار کرتے تھے، اس لیے وہ بھی زندہ رہنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ قدرت کا وہ توازن جس نے ڈائناسور کو لاکھوں سال تک زندہ رکھا ہوا تھا، تباہ ہو چکا تھا۔ سال بہ سال بقا کی جد و جہد مشکل تر ہو گئی۔ ایک زمانے کے طاقتور ڈائناسور کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، سب سے بڑے ٹائرانوسورس ریکس اور ٹرائسراٹاپس جیسے خطرناک اور طاقتور ترین ڈائناسور بھی مر گئے۔ اسٹرائیڈ کا اثر زمین پر بہت زیادہ پڑا۔ اس نے آب و ہوا اور پودے ماحولیاتی نظام کو بدل دیا۔ ڈائناسور جو کبھی حکمران تھے، مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ ان کا واحد نشان زمین میں دفن فوسلز ہیں۔ سائنسدانوں کو ان فوسلز کو تلاش کرنے اور یہ سمجھنے میں لاکھوں سال لگ گئے کہ ڈائناسور کا کیا ہو۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹرائیڈ کا اثر ان کے ختم ہونے کی بنیادی وجہ بنا۔ انہوں نے یہ ثبوت چٹانوں اور قدیم زندگی کی باقیات کا مطالعہ کر کے پایا۔ پیارے دوستو، ڈائناسور کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین پر زندگی بہت ہی نازک ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔